9ویں پارے کے 3 پاؤ تلاوت کیے جائیں گے۔ الاعراف مکی صورت ہے اور ترتیب میں اس کا نمبر 7واں ہے۔ لفظ اعراف کا معنی بلندی ہے، اور اصطلاح شرع میں اعراف سے مراد جنت اور جہنم کے درمیان کی جو سرحد اور فصیل ہے اس کو کہا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس سورہ میں خاص طور پر اعراف سے ایک طبقہ مراد لیا گیا ہے جنہیں اصحاب الاعراف کہا گیا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ اصحاب اعراف سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی، بیلنس ہو جائیں گی، اور اس برابری کی وجہ سے نہ ہی وہ جنت کے حقدار ہو رہے ہوں گے اور نہ ہی جہنم کے، تو انہیں اس اعراف کے مقام پر ٹھہرایا جائے گا، اور پھر بالآخر اللہ رب العزت کے عدل پر اس کا فضل غالب آئے گا اور ان اصحاب اعراف کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ان اصحاب اعراف کی وجہ سے اس سورہ کا نام الاعراف ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کا جب آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی انسان سے پیدا کیا ہے، یعنی تمام انسانوں کے والد اور تمام انسانوں کے باپ جو ہیں وہ جناب آدم ہیں، جنہیں ابو البشر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس بنیاد پر وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ تعاون کریں اور خوشی اور غمی کے موقع پر اپنے بھائیوں کے ساتھ مدد اور نصرت کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو جو تکریم عطا کی ہے، جو تعظیم دی ہے، جملہ مخلوقات میں حضرت انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کی یہاں 3 وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ فرمایا کہ اس تکریم کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ دوسرا فرمایا پھر اس میں اپنی روح پھونکی ہے، اور تیسرا فرمایا کہ فرشتوں کو اس انسان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یہ انسان کی تکریم اور اس کی تعظیم کے من جملہ اسباب میں سے یہ اسباب بھی ہیں جو یہاں اس مقام پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد چونکہ سجدے سے شیطان نے منع کیا اور انحراف کیا اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل سے، تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ بھئی آپ بیٹھ جاؤ یار، ادھر کیا مسئلہ؟ یہ آیات نازل ہوئیں، اور ان آیات کے نزول کے ساتھ شیطان کو جو راندہ درگاہ کیا گیا اس کی جانب اشارہ کیا گیا کہ اس نے اجازت چاہی کہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، سیدھے رستے سے ہٹاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے اس کو مہلت عطا کی، تو اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ میں سیدھے رستے پر دھاک لگا کر بیٹھوں گا۔ تو اس ساری تفصیل کو ذکر کیا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت میں بسایا گیا، اور پھر ساتھ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا اور اس کے پھل کو نہیں کھانا ہے، لیکن شیطان کی اس بہکاوے کے سبب سے جو جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ حوا زمین کی جانب تشریف لے کر آئے، اس کی تفصیل کو بھی یہاں ذکر کیا گیا۔ ان ساری تفصیلات کے بعد آج کی تلاوت کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں انسان کو 4 دفعہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اسلوب اور یہ انداز
ان 4 مقامات کا جو ایک ساتھ ہے اس کے علاوہ کہیں اور نہیں. اور ان 4 مقامات کو جب یا بنی آدم کہہ کر انسان کو پکارا ہے، کبھی تو یا ایھا الانسان فرمایا ہے، کبھی یا ایھا الناس کہا ہے، لیکن یہ 4 مقام ہیں جہاں یا بنی آدم کہا گیا کہ اے آدم کی اولاد. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 4 میں سے جو 3 دفعہ بنی آدم کی اولاد کہہ کر پکارا گیا، تو 3 کا جو تعلق ہے پکار کا وہ انسان کے ستر اور اس کے لباس کے ساتھ. جیسے پہلا موقع آیا تو فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس کو اتارا ہے. یواری سوآتکم وریشا، اور یہ لباس ہم نے تمہارے لیے اس لیے اتارا ہے کہ تم اسے پہن کر اپنے ستر کو ڈھانپو، اپنے جسم کو ڈھانپو. اور پھر ساتھ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے بھی ہم نے نازل کیا کہ تم اپنے جسم کو زینت دو. وہ لباس کے جسے انسان پہنے لیکن اس کے ذریعے سے اس کا ستر نہ چھپتا ہو تو وہ لباس کی تعریف میں آنے والا لباس نہیں ہے. 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ کسی جسم پر لباس پہننے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. اگر وہ اس میں پائی جائیں تو وہ لباس کی تعریف میں ہے، وگرنہ نہیں. نمبر 1 یہ کہ اس لباس سے انسان کا ستر چھپتا ہو. نمبر 2 اس لباس سے اس کے جسم کو زینت ملتی ہو. اور نمبر 3 کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ جس کی وجہ سے اس کا جسم موسم کے اثرات سے محفوظ رہتا ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا گرمی کا لباس الگ ہوتا ہے اور ہمارا سردی کا لباس الگ ہوتا ہے، کہ اس لباس کا تقاضا ہے کہ ہم وہ پہنیں تو جو موسم کے اثرات ہیں وہ ہمارے جسم پر مرتب نہ ہوں. تو اگر ہم سردی اور گرمی کے لباس کو تبدیل کرتے ہیں اس لیے کہ اس لباس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو، تو پھر ہم وہ لباس کیوں پہنتے ہیں کہ جس کے پہننے سے ہمارا ستر پھر بھی کھلا رہ جاتا ہے. تو یہ ایک انسان کی عقل پر ماتم کرنے والی بات ہے کہ ایک طرف تو اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ میرے جسم کو گرمی نہ پہنچے، میرے جسم کو سردی نہ لگے، تو اس کے لیے لباس کا انتظام اسی اعتبار سے کرتا ہے. لیکن وہی لباس کے جو اس لیے بنایا گیا کہ جس سے ستر چھپے، وہ پہن کر بھی اس کا ستر نہ چھپا ہو، تو پھر اس کا پہننا اور نہ پہننا گویا کہ دونوں برابر ہیں. تو یہاں ذکر کی گئی کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا. پھر جب اگلے مقام پر یا بنی آدم کہا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما وریشا، کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، شیطان کے بہکاوے میں مت آنا. جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، اور جنت سے نکلوانے کے بعد اس جنت سے نکلوانے کا اثر کیا ہوا؟ ینزع عنہما لباسہما، کہ ان کے جسموں سے ان کے لباس کو جدا کیا گیا اور ان کا ستر کھلا. اللہ اکبر. اور یہاں اس بات پر آپ غور کیجئے کہ شیطان کا مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ برہنہ ہو، یہ عریاں ہو، اور یہ فحش اپنے عادات و اطوار کے ذریعے سے گویا کہ اس حقیقت سے دور ہو جائے کہ جو لباس کے ذریعے سے رب ذوالجلال اس انسان کو تکریم دینا چاہتا ہے. اور پھر تیسرے مقام پر فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد، جب تم اللہ کے گھر عبادت کے لیے جانے لگو تو پھر تم لباس کے ذریعے سے اپنے آپ کو زینت دے کر جاؤ، خوبصورت لباس کے ساتھ مسجد میں جاؤ، اہتمام کے ساتھ مسجد میں جاؤ. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. تو ہمیں اس بات پر بھی غور اور فکر کرنا چاہیے کہ آیا قرآن کے اس حکم پر ہماری تعمیل ہے یا کہ نہیں. یہ ایسی بات ہے کہ جس کا ادراک اور جس کا احساس ہر صاحب ایمان کو ہونا چاہیے کہ قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم مسجد میں آ رہے ہوں تو اپنے آپ کو زینت دے کر آئیں، اہتمام کے ساتھ آئیں. پہلے پارے میں آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ
فرمایا اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو، ان يدخلوها، اسے حق حاصل نہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہو، مگر وہی داخل ہوگا کہ جو خائف ہے۔ یہاں خائف سے مراد مفسرین نے لیا کہ خائف سے مراد وہ شخص ہے کہ جو ظاہراً بھی اور باطناً بھی اپنے وضع قطع سے بتا رہا ہے کہ وہ رب سے ڈرنے والا ہے۔ خائف کا لفظ خوف سے، اس میں فاعل ہے خائف، ڈرنے والا۔ فرمایا صرف اسی کو مسجد آنے کا حق ہے کہ جو ڈرنے والا ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ڈرنے والا ہے؟ اس کے ظاہر کے ذریعے سے اور اس کے باطن کے ذریعے سے۔ کیا ہمارا ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہوئے محسوس کیے جائیں کہ جناب یہ صفت خائف کے ساتھ مسجد آ رہا ہے؟ تو اگر تو ہیں تو ہمیں سلامی ہے، اور اگر ہمارے مسجد میں داخلے کا یہ صفت خائف ہمارے ساتھ داخل اور شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے احکامات کو اس انداز میں اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم نفس کی خواہش کے تابع ہیں۔ تو یہ 3 دفعہ یہاں پر یا بنی آدم کہنے کے بعد اگلا جو یا بنی آدم ہے کہ اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں، تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے تقوی کا عالم یہ ہوگا کہ رب ذوالجلال ان سے خوف کو بھی دور فرما دے گا اور ہر چیز کے غم سے رب ذوالجلال انہیں پاک فرما دے گا۔ تو یہ یا بنی آدم کہہ کر اس مقام پر اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس سلسلہ میں یوں سمجھ لیجئے کہ مخاطبت فرمائی ہے اور یہ احکامات ذکر فرمائے۔ انہی آیات کے اندر مشرکین مکہ کی ایک کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ بیت اللہ کا جو طواف ہے وہ برہنہ حالت میں کرتے تھے، لباس کو اپنے جسم سے جدا کر دیتے اور برہنہ حالت میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا تھا تو ایک لوجک وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں اس لباس میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں؟ اور پھر کسی موقع پر وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے آبا یہی کرتے رہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور پھر کسی موقع پر یہ کہتے تھے کہ جناب یہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ اس انداز میں کعبۃ اللہ کا طواف کیا جائے۔ تو قرآن نے کہا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ اللہ رب العزت کسی صورت میں کسی فحش کام کا امر اور حکم نہیں عطا کرتا، نہیں دیتا۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان کے نفس کی تسکین کی باتیں ہیں۔ رب ذوالجلال کسی صورت بھی کسی فحش کام اور کسی عریاں امر کو سر انجام دینے کا رب ذوالجلال حکم نہیں فرماتا۔ اسلام جو ہے، جو دین اسلام ہے، وہ زندگی کے تمام جائز مطالبات پورے کرنے کا دین ہے، اور وہ جائز مطالبات کہ جو لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں سے منع کرے تو فرمایا کہ اس کا رب ذوالجلال کے دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ انہی آیات سے ہمارے علماء نے رہبانیت کا انکار کیا ہے۔ رہبانیت سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی کو جناب بہت زوم اور شوق ہوا کہ جناب میں بس دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤں، دنیا سے کٹ جاؤں اور رب کو راضی کرنے کے لیے صحراؤں بیابانوں میں نکل جاؤں اور دنیا والوں کے حقوق کو صرف نظر کروں، تو فرمایا کہ اس دین میں اللہ رب العزت نے رہبانیت نہیں رکھی، لا رہبانیت فی الاسلام۔ تو پھر حقیقی مسلمان کون ہے؟ حقیقی مومن کون کہلائے گا؟ صحیح معنوں میں اس امت کا فرد کون ہے؟ تو فرمایا کہ جو جسم کا حق بھی ادا کرتا ہے، روح کا بھی حق ادا کرتا ہے، اور دین اور دنیا کے جو جائز مطالبات ہیں ان تمام کو دنیا میں ہی رہتے ہوئے پورا کرتا ہے، وہی حقیقی مسلمان۔ جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ وہ مستقل روزے رکھتے ہیں، ہر روز وہ روزہ رکھتے ہیں اور پوری پوری رات کھڑے ہو کر رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ تو عبادت میں اس قدر مشغولیت کی وجہ سے وہ اپنی زوجہ اور اپنی اہلیہ کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ پورا دن روزے سے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہر روز روزہ رکھتا ہوں۔ آپ پوری رات ہر رات رب کی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور پوری رات جاگ کر رب کی عبادت کرتا ہوں۔
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اوپر جہاں تمہارے رب کا حق ہے وہیں تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ایک حق کو ادا کرتے ہوئے باقی حقوق کو بھول مت جاؤ، سب کا حق اس کی شان کے مطابق ادا کرو۔ جب یہ بات جناب ابو دردہ کو محسوس ہوئی کہ بڑی سخت بات کر دی ہے، مجھے رب کی عبادت سے روک رہے ہیں کہ بھائی تم ساری رات عبادت نہیں کیا کرو، اپنی زوجہ کے حقوق بھی ادا کیا کرو، گھر والوں کا بھی خیال رکھا کرو، تو وہ گویا کہ شکایت لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ حضرت سلمان فارسی نے مجھے یوں کہا ہے۔ تو جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقت سلمان، سلمان نے تجھے بالکل سچ کہا ہے، تو اس کی نصیحت پر عمل کر۔ تو یہاں اس بات کی جانب توجہ دلائی گئی کہ رہبانیت اس دین اسلام میں نہیں رکھی گئی، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کر رب ذوالجلال کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں، لیکن حضور علیہ السلام سے زیادہ دنیا والوں کے حقوق ادا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اسی کیفیت اور اسی شان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنے محبوب رب ہونے کا حق بھی ادا کیا ہے، اور اس شان کے ساتھ حق ادائیگی کی ہے کہ آج دنیا فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ ہم اس کریم لجپال محمد مصطفیٰ کے غلام اور امتی ہیں کہ جس نے زندگی کی ایک ایک ساتھ اور ایک ایک لمحہ رب کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے ہمیں خوبصورت راہ اعتدال اور راہ ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ان ساری تفصیلات کے بعد اب یہاں اصحاب جنت اور اصحاب نار کے مکالمے کا تذکرہ ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کہ جب جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، تو جو اصحاب جنت ہوں گے وہ اصحاب نار کی جانب توجہ کریں گے اور کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس وہ اللہ کا وعدہ سچ ہو کر آ نہیں گیا جس کے بارے میں ہم تمہیں کہتے تھے کہ رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا؟ تو وہ جہنم میں موجود لوگ کہیں گے قالوا نعم، ہاں آج کے دن وہ سچا وعدہ جو ہے وہ سچا ہو گیا اور ہم نے اس کو برحق پا لیا، کاش کہ ہم اس موقع پر تمہاری بات کو تسلیم کر لیتے۔ پھر اس کے بعد وہ مکالمہ کہ جو اصحاب نار نے اصحاب جنت سے کیا، اور وہ کیا ہے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو جہنم کے لوگ ہیں وہ جنت والوں سے کہیں گے ہم جل کر بھسم ہو رہے ہیں، ہر طرف گرمی ہی گرمی ہے، کچھ پانی ہم پر ڈال دو کہ کچھ ٹھنڈک مل جائے، یا تمہارے پاس کچھ کھانے کا ہو تو ہمیں دے دیا جائے۔ تو اصحاب جنت کی جانب سے کہا جائے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو آج تم پر حرام قرار دیا ہے، تم اب اسی عذاب کا مزہ چکھتے رہو گے۔ تو یہ جو مکالمہ ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو ذکر کیا گیا، اور یہیں پر اصحاب اعراف کو بھی بیان کیا گیا کہ جو مومن تھے اور اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے، یعنی نیکی اور بدی ان کی برابر ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے بالآخر ان کا فیصلہ کچھ وقت کے لیے مؤخر فرمایا تاکہ اصحاب اعراف کہلائیں، اور پھر اس کے بعد رب ذوالجلال ان کو اجازت عطا فرمائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، تو جناب نوح علیہ السلام کے ذکر سے انبیاء کے اس تسلسل کے ساتھ جو تذکار ہیں ان کی بات کا آغاز ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، پھر جناب صالح علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، جناب شعیب علیہ السلام، اور پھر تفصیل کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا گیا اور ان کے قصے کو بیان کیا گیا۔ 6 انبیاء کا آج کی تلاوت میں تذکرہ ہوگا اور ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام کا جو قصہ 8ویں پارے کے اختتام پر تھا، اور 9ویں پارے میں جب اس کا آغاز ہوا تو ان کی قوم کی کچھ باتوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی قوم نے دھمکایا، ٹارچر کیا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب
والذین آمنوا معک من قریتنا، آپ کو بھی اور جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں آپ کو ہم اپنے قریہ سے نکال دیں گے۔ اور پھر دوسری دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تم ایک ہی بات سے بچ سکتے ہو کہ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے دین پر واپس آ جاؤ۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں رب ذوالجلال سے کی وحدانیت سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا، تم جو چاہتے ہو میرے ساتھ کر لو۔ تو ان ساری تفصیلات کو جو بیان کیا گیا تو اس کی جو بنیادی وجہ قرآن نے ذکر کی وہ حضور علیہ السلام کی ہمت افزائی تھی۔ قوم لوط کا تذکرہ، قوم شعیب کا تذکرہ، قوم ہود کا تذکرہ، قوم صالح کا تذکرہ، قوم نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر کے حضور علیہ السلام کو ڈھارس بندھائی جا رہی ہے۔ چونکہ مکی صورت ہے، محبوب پریشان نہیں ہونا۔ دیکھیں آپ کی اس تبلیغ کا تسلسل جو قائم کیے ہوئے انبیاء اور رسول آتے رہے، ان کے ساتھ یہ کیفیات ہوتی رہی ہیں۔ آپ ہمت رکھیے، ایک وقت آئے گا کہ صرف آپ ہی کی نبوت اور رسالت کا جھنڈا ہر سمت لہرا رہا ہوگا اور آپ کے پیچھے آپ کے ماننے والوں کی ایک کثیر تعداد ہوگی۔ اور پھر اس کا اظہار تو کل قیامت کے دن ہوگا کہ جب اہل حشر کی 120 صفیں بنیں گی تو ان 120 میں سے 80 صفیں صرف جان کائنات کی امت کی ہوں گی۔ یہ وہ مقام محمود ہوگا، حضور کو دکھایا جائے گا محبوب آپ نے جو اس دین کی خاطر تکالیف برداشت کی ہیں، آج اس کی شان دیکھیے کہ اللہ نے آپ کی استقامت کی برکت یوں دکھائی ہے کہ اہل حشر کو 3 حصوں میں جب تقسیم کیا گیا تو آپ کی امت 2 حصوں میں کھڑی ہے اور سارے آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کلمہ پڑھ رہے ہوں گے بلکہ سارے نبی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے۔ ہر ایک نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی وفاداریوں کے اظہار کر رہا ہوگا کہ محبوب یہ شفاعت کا دروازہ کھلوانا آپ ہی نے ہے، آپ اس دروازے کو ذرا کھلوا دیجئے تاکہ ہمیں بھی یہ اذن اور اجازت مل جائے کہ ہم اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کا سامان کر سکیں۔ تو یہ ساری تفصیل کو بیان کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں بیان ہوا ہے، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل پر جو عذابات ہیں ان میں چند جھلکیوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان پر ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں۔ والجراد، پھر اللہ رب العزت نے اگلا عذاب ان پر بھیجا کہ ٹڈیوں کے دل آئے جو درختوں کے پتے چٹ کر گئے۔ انہوں نے جناب بڑی محنت سے کھیتی اگائی، ہر طرف جو ہے وہ ہریالی ہی ہریالی، لیکن یہ ان ٹڈیوں کے ذریعے سے عذاب آیا تو وہ ساری ہریالی وہ کھا گئے۔ پھر اس کے بعد والجراد کے بعد والقمل، اس قدر چچڑیاں پیدا ہو گئیں، یعنی جو جوئیں ہیں جس کو ہمارے ہاں دیہات میں تو آٹے کے اندر جو آتا ہے گھن کہا جاتا ہے، کہ وہ اس قدر پیدا ہو گئیں کہ جتنا انہوں نے اپنے پاس غلہ جمع کر رکھا تھا وہ اس قدر چچڑیاں ہو گئیں کہ انہوں نے سارا کا سارا غلہ جو ہے ان کے لیے ناقابل استعمال کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو چوتھا عذاب تھا والجراد والقمل والضفادع، مینڈکوں کا عذاب اللہ رب العزت نے ان پر نازل فرمایا۔ اس قدر زمین پر مینڈک ہو گئے یہاں تک کہ وہ کوئی چیز کھانے کے لیے منہ کھولتے تھے، نوالا منہ میں بعد میں جاتا تھا، ایک مینڈک پہلے چلا جاتا۔ اس قدر یہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ پھر فرمایا کہ 5واں عذاب جو ہم نے ان پر نازل کیا، فرمایا وَالدَّمَ آیات مفصلات، ان پر ہم نے خون کا عذاب نازل کیا۔ ان کے دریا، ان کی نہریں، ان کے پانی کے حوض، ان کے پانیوں کے گھڑے وہ خون کے ہو گئے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ پانی پئیں، پانی صاف بھی اگر ہوتا تھا تو منہ کے قریب لے کر جاتے تھے تو وہ خون ہو جاتا تھا۔ فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو ایسے عذابات میں مبتلا کیا، اور اس کی وجہ بنیادی یہ ذکر کی کہ وہ اللہ رب العزت کے عہد کو توڑنے والے تھے۔ ادھر توبہ کرتے تھے پھر اپنی رائے اسی ریت پر آ جاتے تھے، یہاں اللہ رب العزت نجات دیتا وہ پھر دوبارہ اسی کام میں لگ جاتے۔ فرمایا اس بد عہدی کی وجہ سے رب ذوالجلال نے انہیں اس آزمائش اور اس تکلیف میں مبتلا فرمایا۔ جناب موسیٰ کا تذکرہ آگے کی تلاوت میں بھی آئے گا تو ہم اختصاراً وہاں بیان کرتے رہیں گے۔ یہاں خاص طور پر اس شخص کی بات ضرور میں کرنا چاہوں گا جس کو مفسرین نے نام دیا ہے بلعم بن باعورہ۔ ایک اور نام اس کا ذکر کیا بلعام بن بعیر، لیکن معروف نام یہ بلعم بن باعورہ ہے۔ جب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو فلسطین آزاد کروانے کے لیے
قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے جب آپ روانہ ہوئے ہیں تو اس موقع پر یہ کیفیت پیدا ہوئی، اور یہ فلسطین کے مضافات کا ایک علاقہ تھا بلقا، وہاں کا رہنے والا شخص تھا، اپنے تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے بہت معروف اور مشہور ہے، اور جس علاقے میں وہ رہنے والے ہیں تو وہاں کے علاقہ جو ہے وہ جبارین کہلاتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے قوم عمالقہ پر اور اس علاقے کے افراد پر دھاک بٹھائی، تو وہ سارے لوگ اس بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور اسے آ کر کہنے لگے کہ جو ہے نا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، نہیں تو یہ آ کر ہماری زمین پر قبضہ کر لیں گے۔ تو بلعم بن باعورہ نے جواب میں کہا کہ جس رب کو یہ موسیٰ پکارتے ہیں میں بھی اسی رب کو پکارتا ہوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، اور لوگ اس کے پاس دعا کروانے اسی لیے گئے تھے کہ وہ جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی، تو وہ یہ دعا کروانے گئے کہ ان کے لیے دعائیں ضرر کرو کہ تاکہ یہ لوگ ہم سے چھٹ جائیں اور ہم اپنی زمین پر ہی رہتے رہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات تو کسی صورت پر بھی نہیں ہو سکتی کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے حوالے سے بد دعا کروں۔ انہوں نے بہت زیادہ آفر کی لیکن ماننے سے انکاری۔ پھر بالآخر اس نے کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں، اور اگر استخارے میں ہاں ہوئی تو میں دعا مانگوں گا۔ استخارہ کیا تو وہ بھی نفی میں آیا، تو اس نے کہا کہ میں کسی صورت بھی نہیں کروں گا۔ اب یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا جو فتنہ ہے وہ بڑے بڑے متقیوں پرہیزگاروں کو جو ہے وہ راہ اعتدال سے ہٹا دیتا ہے۔ انہوں نے قوم نے جو ہے اس کی بیوی کو لالچ دیا کہ تم اس کو کسی طرح سے آمادہ کرو، اور اس کی خاتون اور بیوی نے لالچ میں آ کر جو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے اس بلعم بن باعورہ کو آمادہ کر لیا کہ وہ رب سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف دعا کرے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ اس بات پر تیار ہو گیا کہ ہاں میں موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف دعا کرتا ہوں، اب یہ دعا کے لیے زبان سے کلمات نکالتے تھے موسیٰ کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے، لیکن زبان سے کلمات جبارین کے خلاف نکلتے تھے۔ جبارین کی حمایت میں کلمات نکالتے تھے تو جناب وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی حمایت میں نکلتے تھے، تو زبان پر ہی وہ کلمات ان کے جاری نہیں ہو رہے تھے، اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اس کی حالت یہ ہو گئی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، جناب عبادت اور ریاضت میں مشہور اور مشغول و مصروف تھا، اسم اعظم کا علم اس کے پاس تھا، لیکن جب یہ اس آزمائش میں ڈالا تو فرمایا کہ اس کو ہم نے کتے کی طرح کر دیا کہ اس کی زبان منہ سے نکل کر اس کے سینے تک لٹکی ہوئی تھی۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اس کا یہاں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ رب ذوالجلال سے اس بات کی ہمیشہ پناہ طلب کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال اگر کسی شے کا تمہیں علم عطا کرے تو اس علم کے ساتھ عمل کی شان بھی عطا فرمائے۔ بغیر عمل کے جو ہے جو علم ہوا کرتا ہے وہ بوجھ ہوا کرتا ہے۔ کسی عرب کے شاعر نے کہا تھا کہ لو کان فی العلم من دون التقا شرف لکان اشرف خلق اللہ ابلیس، اگر تقوی اور عمل کے بغیر علم میں کوئی شرف یا کمال ہوتا تو اللہ کی مخلوق میں ابلیس سب سے زیادہ عزت والا ہوتا، چونکہ اس کا علم تھا، لیکن بے عمل جو علم ہے وہ کسی کام کا نہیں، تو فرمایا کہ اس کی ذلت و رسوائی، ابلیس کی ذلت و رسوائی بتاتی ہے کہ جناب علم کم ہو، اگرچہ کم ہو لیکن عمل کے ساتھ ہو تو وہ انسان کو منزل تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ اور پھر کفار کے بارے میں فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جو کفار ہیں یہ انعام کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی یہ گئے گزرے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی کو ڈھیل دیتا ہے، کسی کو اس پر گناہ پر فوری پکڑ نہیں کرتا، تو فرمایا جو مہلت کا اس کو وقفہ ملتا ہے تو بسا اوقات جو ہے انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شاید میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، اور پھر وہ اپنے اس گناہ پر جری ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ڈھیل بھی کبھی کبھار رب کا امتحان اور رب کی آزمائش ہوا کرتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول ہمیں ملتا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار اس بات پر کرتے رہتے تھے کہ باری تعالی ہم سے یہ جو خلاف اولا کام ہو جاتے ہیں تو اس پر ہماری پکڑ کیوں نہیں فرماتا، کہیں ایسا تو نہیں
کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے کہ ہم پر آزمائش نہیں ڈال رہا. اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ بھی ہمیں اپنے احوال پر توجہ کرنی چاہیے.